13 ہجری میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی وقاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین اور عمان کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان بن ابی وقاص نے اپنے بھائی مغیرہ کی سرداری میں ایک لشکر تیار کر کے سندھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت سندھ میں راجہ دہر کے باپ راجہ چچ کی حکومت تھی اور اس کو حکومت کرتے ہوئے 35 سال گزر چکے تھے۔ جب یہ لشکر دیبل پہنچا تو اس وقت دیواج کا بیٹا ساما چچ کی طرف سے دیبل کا حاکم مقرر تھا۔ ساما نے قلعہ دیبل سے باہر نکل کر اس لشکر کا مقابلہ کیا جس میں مغیرہ بڑی بہادری سے لڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ یہ سندھ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔ یہ حملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ پھر جب 23 ہجری میں عرب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا، اس وقت مکران کا راجہ راسل تھا۔ راسل نے سندھ کے راجہ سے مدد مانگی، سندھ کے راجہ نے اس کو مدد دے دی۔ دریائے حلمز پر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس حملے میں حکم تغلبی مسلمانوں کے سردار تھے۔ حکم نے مکران میں فتح حاصل کرنے کے بعد فتح کی خوشخبری اور بہت سارا مال جو اس لڑائی میں حاصل ہوا تھا سہار ابدی کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔ جب سہار ابدی حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے مکران کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، وہاں پانی کی بہت کمی ہے، وہاں کے لوگ ڈاکو ہیں، اگر تھوڑی فوج جائے تو لوٹ لی جائے گی اور اگر زیادہ فوج جائے تو بھوک سے ماری جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، تم شاعری کرتے ہو یا وہاں کے حالات بیان کر رہے ہو؟ سہار ابدی نے جواب دیا، امیر المؤمنین، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ صحیح صحیح عرض کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطرناک حالات سن کر حکم دیا کہ اب اسلامی فوجیں آگے نہ بڑھیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری سال تھا، جس کے چند دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے زمانے میں عبید اللہ بن معمر تمیمی 24 ہجری میں مکران کے حاکم مقرر ہوئے، جو بڑی بہادری سے دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحد تک جا پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی حضرت عبد الرحمن سمرہ نے زریخ اور کیچ کے درمیان جو علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقے اس وقت بلوچستان میں ملے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 38 ہجری میں ساغر بن داوار کو سرحدی حملے کے لیے روانہ کیا۔ وہ علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوہ کیکان تک جا پہنچے۔ کیکان کو آج کلات کہا جاتا ہے۔ کیکان کے رہنے والوں سے سخت لڑائی ہوئی، آخرکار کیکان کے رہنے والوں نے شکست کھائی اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں جنگی قیدی پکڑ لیے۔ بلازری کے قول کے مطابق 39 ہجری میں حارث بن سمرہ ابدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کے محاذ پر سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اس مہم میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ یہ ابھی کیکان ہی میں تھے کہ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کے بعد حکومت کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد 41 ہجری میں بنی امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ 39 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حلب بن ابی صغرہ کو مکران کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سوار ابدی کو 4000 فوج دے کر سندھ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا اور ان سے کہا کہ سندھ میں ایک پہاڑ ہے جس کو کیکان یا کلات کہتے ہیں، وہاں کے گھوڑے بہت شاندار اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ تم سے پہلے یہ گھوڑے مال غنیمت میں ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ وہاں کے لوگ بہت ہی سرکش ہیں۔ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم اس ملک کا انتظام درست کرو۔ عبداللہ بن سوار ابدی اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچے۔
وہ کئی مہینوں تک مکران میں ہی رہے۔ وہاں سے کلات پہنچے۔ انہوں نے کلات والوں کو شکست دی اور بہت سارا مال غنیمت اور کلاتی گھوڑے لے کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر دوبارہ عبداللہ بن سوار دمشق سے کیکان آئے۔ کیکان آتے ہی ان کا ترکوں کی ایک جماعت سے مقابلہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔